نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا سلسلہ نماز کے فرائض سے شروع ہوگا۔ عزیزان محترم، نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسرعہ۔ اب انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ کچھ وضاحت اور چند اہم مسائل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز میں بھی اس کا تعلق قریب کا ہے اور نماز کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے فرائض نماز میں بھی اس کا شمار ہوا ہے۔ نماز کی شرائط یعنی طہارت، استقبال قبلہ، ستر عورت، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں شرائط میں سے ہیں، یعنی ان تمام کا تکبیر تحریمہ سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور ان سابقہ شرائط میں سے اگر کوئی شرط مفقود رہی یعنی نہ پائی گئی تو یاد رکھیے گا نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز شروع کرنے کے لیے کہی جاتی ہے اور رکوع میں جانے کے لیے دوسری تکبیر کہی جاتی ہے جس کو تکبیرات انتقال کا نام دیتے ہیں، یعنی جو تکبیریں ہوتی ہیں بعد میں ان کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا ہی رکوع میں چلا جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کے اوپر بالخصوص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، نفل کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی نماز نہیں ہوگی اور اگر بیٹھ کر کہتا تو نماز ہو جاتی، اس لیے کہ نفل جو ہے وہ بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ان میں قیام فرض بھی نہیں ہے۔ تو پہلے ہم یہ بات ذکر کر چکے کہ جہاں پر جن نمازوں میں قیام فرض ہے وہاں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ تو یہاں نوافل ہیں تو نوافل کو بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر ہی تکبیر تحریمہ کہے۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ شروع کیا مگر اکبر جو ہے یہ پہلے ختم کر لیا تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا مگر اس تکبیر سے تکبیر رکوع کی نیت کی تو نماز شروع ہو گئی اور یہ نیت اس کی لغو ہے۔ وہ تکبیر رکوع اس سے مراد لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو وہی اس کی تکبیر تحریمہ ہوگی، اگرچہ وہ اس کی نیت کچھ اور کرتا ہے اس کی نیت جو ہے وہ لغو ہو جائے گی، لہذا اس کی نماز شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ پہلی تکبیر اس کی تکبیر تحریمہ ہی ہے۔ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، اگر اقتداء کی نیت کی ہے تو نماز میں نہیں آیا، اگر اکیلے تنہا کی نیت کی ہے تو اب اس کی نماز شروع ہو گئی، مگر امام کی نماز میں اس کی شرکت نہیں ہوئی، اب وہ اپنی الگ سے ہی نماز پڑھے گا، اس لیے کہ ابھی امام نے تو تکبیر کہی نہیں ہے، اس نے پہلے ہی تکبیر کہہ دی تو اس کی نماز امام کے ساتھ نہیں ہوگی۔
البتہ تنہا اگر یہ پڑھنا چاہتا ہے تو تنہا عالم کے اندر جو ہے اس کی نماز شروع ہو چکی ہے۔ امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں کہ امام نے تکبیر کب کہی۔ اگر غالب گمان ہے کہ امام پہلے تکبیر کہہ چکا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ امام پہلے تکبیر نہیں کہی ابھی تک امام نے اور غالب گمان بھی یہی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ یہ کچھ دیر کے لیے توقف کر جائے تاکہ امام جب تکبیر کہہ لے تو اس کے بعد جو ہے یہ تکبیر کہے۔ اور اگر یہ ہے کہ امام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ شروع کی ہے یا نہیں کی، اب اس صورت میں جو ہے فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ کچھ توقف کر لے، کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے، اگر پہلے تکبیر کہہ بھی چکا ہے تو اس کو ختم کر دے اور دوبارہ سے پھر تکبیر کہے تاکہ امام کے ساتھ اس کی نماز شروع ہو سکے۔ جو شخص تکبیر کے لفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہے یا کسی وجہ سے زبان وغیرہ سے آواز وغیرہ نہیں نکل پا رہی، تو اس صورت میں فرمایا کہ وہ دل میں ارادہ کر لے تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی، اس کے لیے وہی ارادہ کافی ہے۔ اگر کسی نے بطور تعجب کے اللہ اکبر کہا یا مؤذن اذان دے رہا تھا تو اس کے جواب میں اللہ اکبر کہا اور اسی تکبیر سے اب یہ نماز شروع کرنا چاہتا ہے تو اس سے نماز شروع نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ اگر استعمال کرتا ہے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے طور پر، جیسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اب اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، کوئی اور جملہ ایسا کہا جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بالفرض اللہ اجل یا اللہ اعظم، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، الرحمن اللہ اکبر، یا پھر اللہ الہ، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں جیسے جو رب تبارک و تعالیٰ کی خالص تعظیم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ان الفاظ کے ساتھ اس نے نماز شروع کی تو نماز تو ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی، مگر اس طرح کی تبدیلی کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، فرمایا ان سے نماز کی ابتدا ہو جائے گی، البتہ اس طرح کی تبدیلی کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر دعا یا طلب حاجت کے الفاظ ہوں جیسے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اس طرح کے اگر الفاظ کہے تو اس سے نماز منعقد ہی نہیں ہوگی۔ یا پھر استغفر اللہ، یا اعوذ باللہ، یا پھر انا للہ، یا ما شاء اللہ کان، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو ان الفاظ سے بھی نماز منعقد نہیں ہوگی۔ اگر صرف اللہ کہا یا پھر اللہ کہا یا پھر اللہم کہا تو ان صورتوں میں اس کی نماز شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح لفظ اللہ کو اللہ کہا یعنی حمزے کو کھینچ دیا، اللہ کو اللہ کہا، یا پھر اس طرح اکبر کو اکبر یا پھر اکبار کہا تو ان صورتوں میں بھی اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھ کر جان بوجھ کر اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، وہ اس طرح کا جملہ بولتا ہے، فرمایا ایسا شخص پھر کافر ہے۔ اگر جان بوجھ کر وہ اس طرح الفاظ کو کھینچتا ہے اور وہ سمجھتا بھی ہے کہ ان کا معنی فاسد ہے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر ایسے جملے استعمال کرتا ہے تو فرمایا وہ شخص کافر ہے۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو گویا کہ اس نے تکبیر اولا پا لی ہے اور اس کو اس کی فضیلت مل جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے چند ایک اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کے صحیح مسائل سیکھ کر اپنی عبادات کی حفاظت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔